خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جن کا نام سنتے ہی ذہن میں محبت، شاعری اور روحانیت کی تصویر ابھرتی ہے۔ جلال الدین محمد رومی۔ جی، رومی۔ 13ویں صدی کے یہ فارسی شاعر اور صوفی آج 21ویں صدی میں بھی خاص طور پر مغرب میں حیران کن حد تک مقبول ہیں۔ یہ واقعی ایک دلچسپ معاملہ ہے۔ آج اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس آپ دیکھیں تو الجزیرہ کے مضامین ہیں، اکیڈمی آف امریکن پوئٹس کی معلومات، ویکیپیڈیا کے خلاصے بھی ہیں۔ اچھا۔ اور ہاں، ریڈٹ جیسی جگہوں پر ہونے والی عام گفتگو اور کچھ گہرے علمی تجزیے بھی ہیں۔ ان سب کو ملا کر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رومی کی اس لازوال مقبولیت کے پیچھے آخر راز کیا ہے۔ بالکل، اور ہمارا مقصد صرف ان کے مشہور اقوال دہرانا نہیں جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سیاق و سباق سے ہٹ کر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ بلکہ ہم جاننا چاہیں گے کہ رومی اصل میں کون تھے، ان کی زندگی کے وہ کون سے موڑ تھے جنہوں نے انہیں ایک عالم سے ایک پرجوش صوفی شاعر بنا دیا۔ ان کی تعلیمات کی اصل روح کیا تھی، اور یہ کہ مشرق اور مغرب میں ان کی جو دو مختلف تصویریں نظر آتی ہیں وہ کیوں ہیں؟ مطلب کیا وہ عالم دین تھے یا روحانی شاعر؟ بہت اہم سوالات ہیں۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں ان کی پیدائش سے۔ سن 1207 عیسوی، ٹھیک، مقام بلخ، جو آج کے افغانستان میں ہے، یا کچھ روایات کہتی ہیں کہ وسطی ایشیا کا کوئی اور علاقہ تھا۔ یہ وہ دور تھا جو فارسی ثقافت اپنے عروج پر تھے۔ اور ان کا خاندان، وہ بھی سنا ہے کافی علمی تھا؟ جی بالکل، کوئی عام خاندان نہیں تھا۔ والد بہاؤالدین ولد خود ایک جید عالم اور صوفی تھے، اتنے بڑے کہ انہیں علماء کا سلطان کہا جاتا تھا۔ تو مطلب علم اور روحانیت تو انہیں وراثت میں ملی تھی۔ لیکن یہ زمانہ پرسکون نہیں تھا، منگولوں کے حملوں کا خطرہ تھا شاید؟ جی بالکل، اسی خطرے کی وجہ سے ان کے خاندان نے مغرب کی طرف ہجرت کی اور آخر کار کونیا میں آباد ہوئے، جو آج کل ترکی میں ہے۔ کونیا، اچھا، اسی لیے رومی کہلائے کیونکہ وہ علاقہ سلطنت روم کا حصہ تھا؟ بالکل، اسی نسبت سے جلال الدین رومی کہلائے۔ کونیا میں ان کی باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ پھر جاری رہا۔ والد کے بعد ان کے ایک مرید تھے سید برہان الدین، انہوں نے ان کی تربیت کی۔ کس قسم کی تعلیم تھی یہ؟ انہوں نے اسلامی الہیات، فقہ یعنی اسلامی قانون اور اس کی عملی باریکیاں، اور تصوف یعنی روحانیت اور نفس کے تزکیے کا علم گہرائی میں حاصل کیا۔ اور پھر مزید علم کے لیے حلب اور دمشق جیسے بڑے علمی مراکز کا سفر بھی کیا۔ تو وہ ایک آپ کہہ لیں روایتی قابل احترام عالم دین بن چکے تھے، درس دیتے تھے، فتویٰ دیتے۔ تو ایک طرح سے ایک کامیاب مستحکم عالم کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر 1244 میں کونیا میں کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جی، وہ ملاقات۔ ہاں، ان کی ملاقات ایک پر اسرار گھومتے پھرتے درویش شمس تبریزی سے ہوئی۔ یہ ملاقات کوئی معمولی واقعہ نہیں تھی، یہ تو جیسے رومی کی زندگی کا ایک زلزلہ، ایک انقلاب تھی۔ بالکل، ذرائع بتاتے ہیں کہ شمس کی صحبت نے رومی کے اندر چھپے عشق الہی کے طوفان کو جیسے بیدار کر دیا۔ وہ محتاط عالم دین اب ایک بے خود وجد میں رقص کرنے والا، شعر کہنے والا عاشق بن گیا۔ یعنی شخصیت ہی بدل گئی؟ پوری طرح سے۔ شمس ان کے لیے صرف دوست یا استاد نہیں تھے، وہ ان کے روحانی مرشد، ان کے وجود کا آئینہ بن گئے۔ یہ تعلق اتنا گہرا، اتنا شدید تھا کہ رومی کے کچھ قریبی لوگ، حتیٰ کہ ان کے اپنے بیٹے علاؤ الدین بھی، وہ شمس سے حسد کرنے لگے۔ اچھا، حسد تک بات پہنچ گئی؟ جی، اسی کشیدگی کے ماحول میں شمس اچانک غائب ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد واپس بھی آئے، لیکن 1248 میں وہ دوبارہ اور اس بار ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ غائب ہو گئے یا؟ زیادہ تر روایات یہی کہتی ہیں کہ انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے نے رومی کو توڑ کر رکھ دیا۔ وہ شدید غم، کرب اور ہجر کی کیفیت میں ڈوب گئے۔ اور اسی غم نے انہیں شاعر بنا دیا؟ آپ کہہ سکتی ہیں، اسی شدید غم اور تلاش کی کیفیت نے رومی کے تخلیقی چشمے کو پوری قوت سے کھول دیا۔ شمس کی جدائی نے انہیں شاعر بنا دیا؟ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں اشعار کہے جو ان کے عشق، درد اور روحانی واردات کا اظہار ہیں۔ اور یہیں سے ان کی وہ عظیم تصانیف سامنے آتی ہیں، دیوان شمس تبریزی۔ جی، پہلی وہی دیوان شمس تبریزی، جسے دیوان کبیر یعنی بڑا دیوان بھی کہتے ہیں،
اس میں 40,000 سے زائد اشعار ہیں، زیادہ تر غزلیں ہیں، فارسی تو ہے ہی، کچھ عربی، ترکی اور یونانی زبانوں میں بھی ہیں۔ 40,000؟ جی، یہ براہ راست شمس کو خراج تحسین ہے، ان سے محبت اور ان کی جدائی کا نوحہ ہے۔ اس کا مرکزی خیال عشق ہے، وہ عشق جو انسان کو خدا سے جوڑتا ہے۔ اور انداز کیسا ہے ان اشعار کا؟ انداز بہت پرجوش، جذباتی اور بے ساختہ ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے الفاظ کسی اندرونی کیفیت کے دباؤ میں ابل پڑے ہوں۔ یہ صوفیانہ شاعری کی روایت میں ہوتے ہوئے بھی اپنی شدت اور آپ کہیں براہ راست انداز میں منفرد ہے۔ اچھا۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ رومی اکثر غزلوں کے آخر میں اپنا نام نہیں لکھتے، بلکہ خاموش لکھتے ہیں یا پھر شمس تبریزی، جیسے وہ شمس کے ساتھ مکمل طور پر ایک ہو گئے ہوں۔ یہ تو واقعی گہرے تعلق کی علامت ہے۔ اور دوسری شہرہ آفاق تصنیف مثنوی؟ جی، مثنوی مانوی، یہ انہوں نے اپنی عمر کے آخری حصے میں تقریباً 12 سال کے عرصے میں اپنے مرید حسام الدین چلبی کی فرمائش پر لکھوائی۔ لکھوائی؟ خود نہیں لکھی؟ جی، وہ کہتے جاتے تھے اور حسام الدین لکھتے جاتے تھے۔ یہ 6 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے، 50,000 سے زائد اشعار کی ایک طویل نظم ہے۔ یہ صوفیانہ فکر، اخلاقیات اور روحانی رہنمائی کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ اسے تو شاید فارسی زبان میں قرآن بھی کہا جاتا ہے، احتراماً یقیناً۔ بالکل احتراماً، فارسی بولنے والی دنیا میں اسے اتنی ہی قدر و منزلت حاصل ہے۔ ہست قرآن در زبان پہلوی، اس میں حکایتوں، تمثیلوں اور کہانیوں کے ذریعے گہرے روحانی نکات سمجھائے گئے ہیں۔ مقصد کیا تھا اس کا؟ رومی کا مقصد پڑھنے والے کو محض معلومات دینا نہیں تھا، بلکہ اسے روحانی طور پر بیدار کرنا، اسے دکھ سے نجات کا راستہ دکھانا تھا۔ اور اس کا اسلوب بھی کچھ مختلف بتایا جاتا ہے، پولیفونک؟ جی، ایک محقق ایلن ولیمز نے یہ اصطلاح استعمال کی، پولیفونک، یعنی کثیر الصوتی۔ مطلب اس میں کئی آوازیں بے وقت سنائی دیتی ہیں۔ کبھی رومی خود کاری سے مخاطب ہیں، کبھی کوئی کردار بول رہا ہے، کبھی کہانی چل رہی ہے، کبھی اچانک کوئی گہرا فلسفیانہ نکتہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ قاری کو اپنے ساتھ ایک سفر پر لے جاتی ہے۔ زبردست۔ ان 2 بڑی کتابوں کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ جی ہاں، فیا ما فیا ہے، یہ ان کی تقاریر اور گفتگو کا مجموعہ ہے، اور مکتوبات یعنی ان کے خطوط کا مجموعہ بھی ہے۔ خطوط؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان خطوط سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ عظیم صوفی شاعر صرف روحانی معاملات میں ہی مگن نہیں رہتے تھے، بلکہ اپنے معاشرے کے لوگوں کے عملی مسائل، ان کے جھگڑوں اور ضرورتوں میں بھی گہری دلچسپی لیتے تھے اور مدد کرتے تھے۔ ایک مکمل شخصیت تھے۔ یہ تو ہوئی رومی کی زندگی اور ان کے کام کی بات، لیکن یہاں سے ایک اور بہت دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ آج کی دنیا میں رومی کو کیسے سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر مشرق اور مغرب کے زاویہ نگاہ میں۔ وہ زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ مشرق میں خاص طور پر ایران، ترکی، افغانستان اور برصغیر پاک و ہند میں رومی کو مولانا یا مولوی کہہ کر پکارا جاتا ہے، یعنی ہمارے آقا۔ یہ احترام کا لقب ہے۔ ٹھیک۔ یہاں ان کی شناخت بنیادی طور پر ایک عظیم مسلمان عالم اور صوفی بزرگ کی ہے۔ ان کا اپنا مشہور قول ہے، تعزیست کنم من بندائے قرآنم خاک رے محمد مختارم۔ بالکل، جب تک زندہ ہوں قرآن کا غلام ہوں، محمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کی خاک ہوں۔ جی، وہ واضح طور پر اپنی شناخت اسلام اور پیغمبر اسلام سے جوڑتے ہیں۔ اور یہاں مثنوی کو اکثر قرآن کی باطنی یا روحانی تشریح سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں۔ ان کی اسلامی شناخت اتنی پختہ ہے کہ بعض اوقات لوگ اس پر بحث کرتے ہیں کہ وہ سنی تھے یا کسی اور مکتب فکر سے، فارسی تھے، ترک تھے یا تاجک۔ اچھا، یہ بحثیں بھی ہوتی ہیں؟ جی، ایک اسکالر ہیں محمد علی موجرادی، وہ کہتے ہیں کہ یہ بحثیں اکثر رومی کو سمجھنے کی بجائے لوگوں کے اپنے تعصبات یا قومی تفاخر کا اظہار زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں، تصویر بالکل بدل جاتی ہے۔ وہاں رومی پچھلی چند دہائیوں میں، خاص طور پر ایک امریکی شاعر ہیں کولمن بارکس، ان کے تراجم کے بعد سب سے زیادہ فروخت ہونے والے شاعر بن گئے ہیں۔ ہاں، میں نے سنا ہے دی ایسینشل رومی لاکھوں کی تعداد میں بکی۔ جی بالکل، مگر یہی وہ نقطہ ہے جہاں سنجیدہ علمی حلقوں میں شدید تنقید شروع ہوتی ہے۔ تنقید کس بات پر؟ کولمن بارکس
جو خود فارسی نہیں جانتے تھے، انہوں نے پہلے سے موجود وکٹورین دور کے آپ کہیں لفظی تراجم کی بنیاد پر اپنی تشریحات پیش کی جو اصل سے بہت دور ہیں۔ فارسی جانے بغیر ترجمہ؟ جی، تکنیکی طور پر وہ ترجمہ نہیں، تشریح ہے۔ کئی ماہرین جیسے امید صفی ہیں، زرار علی ہیں، وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ ان مغربی تراجم، خاص طور پر بارکس کے کام میں، رومی کے کلام سے اسلامی رنگ، خدا کا تصور، قرآن و حدیث کے حوالے سب کچھ تقریباً نکال دیا گیا ہے۔ نکال دیا گیا؟ کیوں؟ مقصد یہ لگتا ہے کہ رومی کو ایک آفاقی، روحانی مگر غیر مذہبی قسم کا شاعر بنا کر پیش کیا جائے جو مغرب کے اسپریچول بٹ ناٹ ریلیجس طبقے کے لیے زیادہ قابل قبول ہو۔ اچھا، اسپریچول بٹ ناٹ ریلیجس۔ جی، اس کوشش میں معنی اکثر مسخ ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جہاں رومی شدت سے اپنے محبوب یعنی خدا سے مخاطب ہیں، اسے زمینی یا انسانی محبت سمجھ لیا جاتا ہے۔ کوئی مثال؟ امید صفی ایک مثال دیتے ہیں اس مشہور مصرے کی جس کا ترجمہ کیا گیا "There are hundreds of ways to kneel and kiss the ground." ہاں، یہ تو بہت مشہور ہے۔ جی، جبکہ اصل فارسی میں واضح طور پر رکوع اور سجدہ کے الفاظ ہیں جو نماز کے ارکان ہیں۔ اوہ، تو مطلب ایک مخصوص اسلامی عمل کو ایک عام سی رومانوی حرکت بنا دیا گیا؟ بالکل۔ اسی طرح زرار علی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کچھ تراجم میں رومی کو ایک ایسے آزاد خیال شخص کے طور پر دکھانے کی کوشش کی گئی جو شراب اور جنسیت کی طرف مائل تھا، جو کہ رومی کی اپنی تعلیمات اور ان کی شخصیت سے بالکل متضاد ہے۔ گویا رومی کو مغربی مارکیٹ کے لیے پیکج کیا جا رہا ہے۔ یہ تو افسوسناک ہے۔ اور پھر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے تو اس میں مزید اضافہ کیا ہوگا، میمز وغیرہ۔ جی بالکل، رومی کے نام سے منسوب بے شمار اقوال گردش میں ہیں جو اکثر یا تو ان کے ہیں ہی نہیں یا پھر غلط ترجمہ شدہ ہیں، اور انہیں سیلف ہیلپ گائیڈنس یا جذباتی سٹیٹس اپڈیٹس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک طرف تو رومی مغرب میں مقبول ہو رہے ہیں، دوسری طرف ان کی اصل شناخت ہی جیسے گم ہو رہی۔ ہاں، یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے، لیکن اس کا ایک آپ کہیں غیر متوقع مثبت پہلو بھی ہے جس کا ذکر مجرادی اور براکا بلیو جیسے لوگ کرتے ہیں۔ مثبت پہلو وہ کیا؟ وہ یہ کہ بارکس جیسے ناقص تراجم بھی بعض اوقات لوگوں کے لیے رومی کی دنیا میں داخل ہونے کا پہلا دروازہ بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ انہیں پڑھ کر مزید متجسس ہوتے ہیں، بہتر تراجم تلاش کرتے ہیں۔ اچھا۔ جی، اور بعض تو رومی کو اصل زبان میں پڑھنے کے لیے فارسی سیکھنے تک پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی یہ سطحی مقبولیت کبھی کبھی گہرے مطالعے کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ غلط منصوبی کی بات ہوئی تو کیا وہ مشہور زمانہ قول آ جاؤ جو کوئی بھی ہو وہ رومی کا ہے؟ وہ تو ہر جگہ رومی سے منسوب ملتا ہے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ نہیں، وہ رومی کا نہیں ہے۔ سچ میں؟ جی، محمد علی مجادراتی بتاتے ہیں کہ یہ ربائی دراصل رومی سے تقریباً 200 سال پہلے کے ایک اور عظیم فارسی صوفی شاعر ابو سعید ابو الخیر کی ہے۔ ابو سعید ابو الخیر کی؟ اچھا۔ لیکن یہ رومی کے نام سے اتنی مشہور ہو گئی ہے کہ اب شاید اسے الگ کرنا ممکن ہی نہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ مقبول عام تصورات کس طرح حقائق پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ رومی کی فکر کا مرکز کیا ہے اگر ہم ان کے اصل کلام کو دیکھیں تو؟ تصوف اور عشق، ان کا کیا مطلب ہے ان کے ہاں؟ تصوف بنیادی طور پر اسلام کے روحانی پہلو پر زور دیتا ہے۔ یہ شریعت یعنی ظاہری احکام کی پابندی کے ساتھ ساتھ باطن کی پاکیزگی، نفس کو آلائشوں سے پاک کرنے اور ذکر و فکر کے ذریعے اللہ سے براہ راست تعلق اور قربت حاصل کرنے کی کوشش کا نام ہے۔ اور عشق، یہ لفظ تو جیسے رومی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بلا شبہ رومی کے کلام میں عشق ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر عشق حقیقی ہے، یعنی بندے کا اللہ سے عشق۔ اور عشق مجازی؟ کبھی کبھی عشق مجازی یعنی مرشد یا کسی اور مخلوق سے عشق کو بھی حقیقی عشق تک پہنچنے کا ایک وسیلہ یا سیڑھی سمجھا جاتا ہے، لیکن منزل ہمیشہ عشق الہی ہی ہے۔ رومی کے نزدیک عشق ایک ایسی ٹرانسفارمیٹو قوت ہے، ایک ایسی تبدیلی لانے والی طاقت جو عقل کی حدود سے ماورا ہے۔ یہ انسان کی ذات کو فنا کر کے اسے ذات باری تعالیٰ سے وصل عطا کرتی ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں، عشق آمد عقل آوارہ شد۔ عشق آیا تو عقل بیکار ہو گئی۔ یہ بات مجھے علامہ اقبال کی یاد دلاتی ہے، جنہوں نے کہا تھا، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ لگتا ہے دونوں عشق کو عقل پر فوقیت دیتے ہیں۔ بالکل،
بہت گہرا تعلق ہے۔ دونوں کے نزدیک عقل حقیقت کے صرف ایک حصے کو سمجھ سکتی ہے، جبکہ عشق پوری حقیقت کا ادراک کر سکتا ہے۔ عشق کا حتمی مقصد دوئی کو مٹا کر وحدت تک پہنچنا ہے، یعنی توحید، خدا کی وحدانیت کا تجربہ کرنا، یہ محسوس کرنا کہ کائنات میں اصل وجود صرف ایک ہی ہے۔ رومی کی وفات کے بعد ان کی تعلیمات کو کیسے زندہ رکھا گیا؟ کیا کوئی سلسلہ بنا؟ جی، ان کے پیروکاروں، خاص طور پر ان کے بیٹے سلطان ولد نے ان کی تعلیمات اور طریقوں کو منظم کیا، اور مولویہ سلسلہ جی، یہ سلسلہ آج بھی قائم ہے، اور مغرب میں اپنے خاص رقص سما کی وجہ سے ورلنگ درویشز یعنی گھومنے والے درویشوں کے نام سے مشہور ہے۔ ہاں، وہ سفید لباس میں گھومتے ہوئے، وہ تو بہت مشہور تصویر ہے۔ جی، یہ سما صرف ایک رقص نہیں ہے، یہ گہرا روحانی عمل ہے، عبادت کی ایک شکل ہے۔ عبادت کس طرح؟ درویش سفید لباس میں ایک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے رکھتے ہیں، یعنی رحمت الہی وصول کرنے کے لیے، اور دوسرا زمین کی طرف اس رحمت کو مخلوق تک پہنچانے کے لیے کیے ہوئے کائنات کی گردش کے مانند گھومتے ہیں۔ یہ روح کے سفر اور خدا سے وصل کی تمثیل ہے۔ یہ تو بہت خوبصورت تصور ہے۔ جی، اس کی ثقافتی اور روحانی اہمیت اتنی ہے کہ یونیسکو نے اسے انسانیت کے غیر مادی ثقافتی ورثے میں شامل کیا ہے۔ اور کونیا میں ان کا مزار، وہ اب بھی زیارت گاہ ہے؟ جی بالکل، وہ آج بھی دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک اہم زیارت گاہ اور روحانی مرکز ہے۔ ہر سال 17 دسمبر کو رومی کا یوم وصال، جسے شب عروس یعنی محبوب سے ملاقات کی رات کہا جاتا ہے، وہاں بڑے اہتمام سے منایا جاتا ہے، جس میں سما کی محفلیں ہوتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ رومی ایک پیچیدہ، کثیر الجہت شخصیت تھے۔ ایک طرف وہ شریعت کے پابند عالم تھے، دوسری طرف عشق الہی میں سرشار صوفی شاعر۔ جی، ان کی زندگی شمس تبریزی کی ملاقات سے بالکل بدل گئی، اور ان کے کلام، خاص طور پر دیوان شمس اور مثنوی نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا۔ بالکل، اور یہ بھی کہ مشرق میں انہیں ان کے اسلامی اور صوفیانہ سیاق و سباق میں سمجھا جاتا ہے، جو شاید ان کا اصل چہرہ ہے۔ جبکہ مغرب میں اکثر ان کی ایک سیکولرائزڈ اور بعض اوقات کہنا چاہیے کہ مسخ شدہ تصویر پیش کی جاتی ہے۔ یہ تراجم کا مسئلہ بھی ہے اور شاید ثقافتی ضروریات کا بھی۔ جی، دونوں باتیں ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کے بعد ایک سوال جو شاید ہمارے سننے والوں کو سوچنے پر مجبور کرے، وہ یہ ہے کہ اگر مغرب میں مقبول رومی کی اس تصویر کو چھوڑ کر انہیں ان کے اصل تاریخی، ثقافتی اور مذہبی پس منظر میں سمجھا جائے تو کیا ان کا پیغام زیادہ گہرا اور بامعنی نہیں ہو جاتا؟ یقیناً۔ اور یہ کہ جب ایک ثقافت کی دانش دوسری ثقافت تک سفر کرتی ہے تو وہ کیا چیز ہے جو اس سفر میں اکثر کھو جاتی ہے اور کیوں؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔ بالکل، یہ ایک اہم سوال ہے۔